لیکن صبح کو کھانے کو ملتا ہے تو شام کو نہیں، شام کو ملتا ہے تو صبح کو نہیں، ایسا آدمی مسکین ہے، وہ بھی زکات کا مستحق ہے۔ والعاملین علیہ، زکات کے اوپر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، زکات وصولنے والے، ان کو بھی زکات کے مد سے دیا جائے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، نیا نیا مسلمان ہوا ہے ابھی، غیر مسلم جو ابھی نو مسلم بنا ہے، اس کو بھی زکات کے مال سے دو، تاکہ وہ کاروبار اس کا تباہ ہو گیا تو نئے سرے سے اپنے قدم جما سکے، تاکہ تالیف قلب ہو۔ المؤلفۃ قلوب وفی الرقاب، پہلے کوئی قیدی ہوتا تھا تو اس کو زکات کے مال سے چھڑاتے تھے، اب تو قیدیوں کا کوئی تصور نہیں رہا، اب اگر کوئی بلا وجہ جیل کے اندر ہو، بلا وجہ پکڑ لیا گیا ہو، تو زکات کے مال سے اس کو چھڑانے کی کوشش کی جائے۔ تمام مسلمان زکات جمع کریں، اس کو چھڑانے کی کوشش کریں۔ زکات کا نظام پورا درہم برہم ہو گیا ہے، اسی وجہ سے مسلمان ہر محاذ پر کمزور ہو گئے ہیں۔ زکات کے نظام کو مستحکم کرنا ضروری ہے۔ والغارمین، کوئی قرض دار ہے، دیکھو قرض دار ہونے کی وجہ سے عورتیں اپنی آبرو میں بیچ ڈالتی ہیں، یہ نظام زکات کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے۔ اب کوئی ان کے وقت کے اوپر 10,000 روپے 20,000 روپے دے دے، ان کی عصمت سے، ان کے آبرو سے کھیل سکتا ہے۔ یہ پورا کا پورا گناہ صرف اسی کو نہیں ملے گا، بلکہ گناہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تمام مسلمانوں کے اوپر، سارے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ والغارمین، قرض دار، اور اس کے بعد وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اللہ کے راستے میں، مدرسہ ہے اور دیگر مصارف ہیں، کوئی اچھی کتاب ہے چھپوا دے تاکہ لوگ اپنے عقیدہ درست کر لیں، اپنے اعمال درست کر لیں، وہ فی سبیل اللہ کے ضمن میں آ گیا۔ وہ اپنی سبیل، کوئی مسافر آیا، مسافر کو بھی زکات کے مال سے دیا جانا ضروری ہے، وہ بھی زکات کا مستحق ہے۔ یہ 8 مدات بتائے گئے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور مصرف کے اندر زکات صرف نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد ایک بات فرمائی جا رہی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انسان جن چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ان کا ذکر فرمایا گیا۔ اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتا ہے، بیویوں سے بہت محبت کرتا ہے، اپنے خاندان والوں سے بہت محبت کرتا ہے، ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور واموال اقترفتموها، جن مالوں کو اس نے بینک بیلنس کر رکھا ہے ان سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ مساکن ترضونها، وہ مکانات جن کو دیکھ دیکھ کر کے وہ خوش ہوتا ہے اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ وہ خاص خاص چیزیں ہیں، ایک ساتھ اللہ نے ذکر فرما دیا ہے کہ ان چیزوں سے انسان بے حد محبت کرتا ہے، ان کو بے حد چاہتا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب ہو جائے تو انتظار کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے، دنیا کی تمام چیزوں کی محبت مغلوب ہونی چاہیے۔ جیسے 2 مطالبے ہمارے سامنے آ جائیں، ایک مطالبہ اللہ اور اس کے رسول کا، اور ایک مطالبہ ہے دنیا والوں کا۔ اب اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطالبے کو آپ مان لیتے ہیں، دنیا والوں اور نفس کے مطالبے کو تسلیم نہیں کرتے، تو سمجھو اللہ اور اس کے رسول سے آپ زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ یہ معیار ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطالبے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں یا دنیا والوں کے مطالبے کو اور نفس کے مطالبے کو، یہ معیار ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 3 خصلتیں کسی انسان کے اندر ہوں تو وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان کے اندر بھی مٹھاس ہوتی ہے، لیکن اس مٹھاس کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ ایمان کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، شیرینی ہوتی ہے، لیکن کون محسوس کر سکتا ہے اس مٹھاس کو؟ جس کے اندر 3 خصلتیں، 3 باتیں ہوں۔ پہلی بات یہ، اللہ اور اس کے رسول اس کی نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ اور دوسرے، محبت کرے کسی سے تو صرف اللہ کے لیے، تو ایمان کی مٹھاس پائے گا وہ۔ اور تیسرے، اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس کے لیے ایسا ہی ہو جیسے آگ میں داخل ہونا، یعنی اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس طرح اس کو ناگوار ہو جس طرح آگ میں گرنا ناگوار ہوتا ہے۔ اگر یہ 3 باتیں ہیں تو سمجھو اس آدمی کو ایمان کی مٹھاس معلوم ہوگی۔ آیت کریمہ الذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ
چاندی اور سونا جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کی ممانعت نہیں ہے، جمع کرنے کے بعد آدمی اللہ اور اس کے رسول کے جو تقاضے اس کے تعلق سے ان کو پورا نہ کرے تو مال جمع کرنے کی ممانعت ہے۔ اچھا، آدمی پیسہ جمع کرتا ہے، سونا جمع کرتا ہے، چاندی جمع کرتا ہے، بہت ساری چیزیں جمع کرتا ہے، سب سے بہترین خزانہ کون سا؟ وہ بولو۔ سونا وہ بھی خزانہ ہے، چاندی وہ بھی خزانہ ہے، روپیہ پیسہ وہ بھی خزانہ ہے، سب سے بہترین خزانہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ سب سے بہترین خزانہ کون سا انسان کے لیے؟ صحابہ کرام نے کہا، بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے بہترین خزانہ کون سا؟ کہا کہ سن لو، سب سے بہترین خزانہ انسان کی نیک بیوی ہے۔ اور نیک بیوی کون ہوتی ہے؟ آگے بتایا گیا کہ شوہر جب اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ حکم دے تو اس کی تعمیل کرے، اور جب وہ باہر چلا جائے تو اس کے مال کی اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ بتایا گیا کہ سب سے بہترین خزانہ ہے۔ اللہ اکبر، سونے سے زیادہ قیمتی ہے، چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، روپے پیسے سے زیادہ قیمتی ہے کون؟ نیک بیوی۔ اور نیک بیوی کی پہچان بتائی گئی جس کے اندر 3 خصلتیں ہوں، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ آج شوہر جب باہر سے آتا ہے اتنے گندے کپڑوں میں رہتی ہے، شوہر دیکھ کر کے گھن کھا جاتا ہے، لے کہاں آ گیا میں، اس سے اچھا تو باہر ہی تھا۔ کیا ہو گیا اللہ کی بندی کو؟ کہیں فلموں میں جانا ہوتا ہے یا باہر بازار میں جانا ہوتا ہے یا شادیوں میں جانا، تو خوب کم سے کم میک اپ میں آدھا گھنٹہ لگائے گی، اور میں دن بھر تھکا ہوا تھکا ہارا گھر آتا ہوں تو اس کی یہ حالت رہتی ہے، کہیں برتن مانج رہی ہوتی ہے، کہیں منہ میں کالک لگی ہوتی ہے، کہیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے، کہیں بچوں کا جو یہ ناک کی ریٹ ہے وہ صاف کر رہی ہوتی ہے، گندے ہوتے ہیں کپڑے، دیکھ کر کے شوہر پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نیک بیوی کی خصلت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بھی خصلت اگر کم ہوئی تو سمجھو وہ بہترین خزانہ نہیں ہے۔ بہترین خزانہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نیک بیوی۔ نیک بیوی کون؟ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اور حکم دے تو فوراً تعمیل کرے، اور غائب ہو جائے شوہر، چلا جائے کہیں، اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، باہر چلا جائے، تو اس کے مال کی، اس کی آبرو کی حفاظت سب سے بہترین خزانہ۔ اس کے بعد ایک عجیب واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، بخاری بھی میں، مسلم میں بھی۔ ہوا ایسا کہ عبداللہ ابن ابی بہت بڑا منافق تھا، رئیس المنافقین، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا منافق تھا، لیکن اس کا ایک بیٹا تھا، ان کے بیٹے عبداللہ، وہ پکے سچے صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ وہی تھا جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی۔ بتائیے، آپ کی بیوی کے اوپر کوئی تہمت لگا دے، آپ اس کو زندگی میں معاف کریں گے؟ کبھی نہیں، بلا وجہ۔ جب یہ مر گیا تو بیٹے آئے حضرت عبداللہ، کہا کہ اللہ کے رسول کی ریکویسٹ ہے، درخواست ہے۔ کہا کہ بولو۔ کہا کہ سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ آپ اپنا کرتا دے دیں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں اسی میں اپنے باپ کو کفنانا چاہتا ہوں، آپ کے کرتے میں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایک احسان یاد تھا، جب بدر کے قیدی پکڑ کر کے لائے گئے تھے بدر سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانے کے ساتھ ساتھ کپڑا بھی دیا تھا، لیکن کوئی کپڑا، عبداللہ ابن ابی اتنا لمبا تڑنگا تھا، کوئی کپڑا اس کے بدن میں آتا ہی نہیں تھا، چھوٹا پڑ جاتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم، وہ جو آئے تھے تو ان کے بدن پر کوئی کپڑا آتا ہی نہیں تھا، اتنے لمبے تڑنگے تھے۔ یہ بھی اسی طریقے کا لمبا تڑنگا تھا، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا کہ اے اللہ کے رسول میری طرف سے یہ جوڑا لے لیجئے۔ اب اس کا جوڑا جب حضرت عباس کو پہنایا گیا تو پورا فٹ آ گیا۔ وہ احسان یاد تھا، بعد میں آپ کے چچا بھی ایمان لائے، آپ کو وہ احسان یاد تھا، وہ احسان آپ نے چکا دیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ کہا کہ اللہ کے رسول دوسری درخواست ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہا چلیے آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ حالانکہ وہ منافق تھا، سب جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے، تمام مسلمانوں نے سب باندھ لی۔ جیسے آپ نماز جنازہ پڑھانے لگے تیسے پیچھے سے آپ کا دامن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر کھینچا۔ کہا کہ اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں تو منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے، آپ اس کے لیے استغفار کریں گے؟
اللہ تبارک و تعالی